بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 11واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں۔ کل آپ نے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی دائرے کی روایت سنی، جو اپنے فقراء کرام کو لے کے آپ کس طرح جو ہے ان کی حفاظت کرے، وقت کی حفاظت کرے اور آپ بیٹھ کے نگرانی کریں۔ تو جمعیت کا جو فائدہ بتایا گیا کہ ایک ساتھ رہنے سے اللہ تک پہنچنے میں کہ رستہ جو آسان ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے میں۔ اسی سلسلے میں دیکھیے نقل ہے، حضرت مہدی علیہ السلام موسم سرما میں فجر کی نماز کے لیے میاں سید امین محمد رضی اللہ عنہ اور میاں یوسف رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گرم تنور کے پاس گئے۔ یہ دونوں مہاجرین ہیں اور مبشرین بھی ہے خط جنت سے۔ تو پہلے وہ تنور میں جو ہے پانی وغیرہ گرم کرتے ہیں اور جو ہے اس پہ جو ہے توا بھی رکھتے ہیں، روٹیاں لگا لیتے ہیں، سب جو ہے کام ہوتا تھا جو گرم کرتے تھے۔ تو نارملی جو ہے فجر کے وقت پہ جو ہے پانی گرم کرنے سے استعمال ہوتا ہو، پورا اچھا گرم ہوگا تو پانی گرم ہوتا۔ تو حضرت اسلام ان کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ تنور میں روٹیاں لگائی گئی ہیں، اب روٹیاں میں جو ہے لگا دی تھی۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا، میاں امین محمد اور میاں یوسف، یہ تمہارا کام نہیں کہ اس وقت روٹیاں پکائیں، صبح کا وقت ہے، ذکر اللہ کا وقت ہے، روٹیاں پکائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا جی تنور گرم ہو چکا تھا اس لیے روٹیاں لگا لی گئی، پھر ٹھنڈا ہوگا تو پھر گرم کرو اس لیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت نہیں پکانا چاہیے۔ بس حضرت مہدی علیہ السلام کی یہ ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ رات دن حق تعالیٰ کی یاد میں رہیں اور دو شخص ایک جگہ نہ بیٹھیں، اور دنیا کے قصوں بلکہ قرآن پڑھنے سے مبتدی کو منع کیا اور فرمایا کہ دل غافل ہوتا ہے۔ تو اسلام کی پوری کوشش رہتی تھی کہ دوسرے اللہ کے ذکر کے علاوہ جو ہے کچھ کام نہ، خاص طور پہ ان اوقات میں کچھ نہیں ہونا۔ جب قید نشست کے ساتھ بیٹھ کے جو ذکر کرنے کا تھا، یہ وقت جو ہے روٹیاں پکانے کا نہیں ہے، اسلام یہ خدا تعالیٰ کے جو ہے ذکر کا وقت ہے۔ اور یہاں پہ 2-3 امپورٹنٹ نقطے دیکھیے، اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ رات دن حق تعالیٰ کی یاد میں رہے۔ جس مقصد کے واسطے خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا دائرے میں پورا ہوتا رہا ہے، کچھ بھی جو ہے فرق نہیں آنا وہاں پہ۔ اور ساتھ میں دیکھیے اللہ کی یاد کے واسطے، اللہ کی یاد کیونکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی بندگی کرتے رہیں، تو اس کی یاد کے سمے اسلام فرما رہے ہیں۔ اور دو شخص ایک جگہ نہ بیٹھیں اور دنیا کے قصوں بلکہ قرآن پڑھنے سے مبتدی کو منع کیا۔ دو شخص کوئی دو بیٹھے تو کیا ہوتا، باتیں شروع ہوتی، گفتگو شروع ہوتی۔ تو اسلام جو ہے کسی کو بھی دیکھتے تو آپ آگے روایتیں سنیں گے کہ اسلام دو شخص باتیں کرتے دیکھے، حجرے کے باہر سر نکال کے دیکھے، پھر جا کے جو ہے گفتگو کی ہیں، تو ایسے روایتیں ملتے ہیں۔ تو اسلام بے شک روایتیں تھیں اگر کوئی دو اشخاص جو ہے بیٹھ کے اللہ کے علاوہ جو ہے کچھ اور گفتگو چل رہی ہے، ذکر اللہ کے علاوہ جو ہے کچھ اور دنیا میں اگر بات چیت چل رہی تو اسلام جو ہے کافی تنبیہ کرتے تھے، بلکہ قرآن پڑھنے سے مبتدی کو منع کیا۔ مبتدی جو بگنر نیا فقیر آیا ہوا ہے اس کو بولتے تھے قرآن مت پڑھو، اللہ کا جو ہے ذکر کرو۔ یہ خاص نقطہ ہے، دیکھیے وہاں بس لوگوں جو ہے کچھ الگ الگ باتیں کر رہے تھے، لیکن اسلام وہاں پہ قرآن سننے سے منع کیا نہیں، کیا کہا گیا ہے کہ انہیں روزانہ قرآن سن رہا، ایک اللہ والے کی زبان سے روزانہ قرآن سننا ہے، روزانہ بیان ہو رہا قرآن کا۔ اب اس کے بعد جو اوقات ہے اس کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے، اس کو پورا جو ہے اللہ کے جو ہے ذکر میں گزارنا ہے۔ اب انہیں قرآن اگر پڑھتے بیٹھیں گا تو قرآن کا جو مقصود مدعا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، بولے اسلام جو پورا نچوڑ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے بلکہ ہے، تو اس کو اس میں مشغول ہو جانا ہے وہ کام کے واسطے۔ تو انہیں کیا کرتا، پھر قرآن جو پڑھتے بیٹھتا تو انہیں دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات پڑھا جس کا نچوڑ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، انہیں خالی پڑھا وہ مکتوب جو ہے اللہ کا کلام، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، انہیں پڑھنا، انہیں کرنا نہیں۔ انہیں اسلام ہوتے تھے چھوڑو اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو مبتدی کو قرآن پڑھنے سے بھی امامنا مہدی محمد علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ دل غافل ہوتا ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے قرآن پڑھ رہا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو سکتا ہوں وہاں پہ، علی نے پڑھتے جا رہا ہے جو بھی ہے، اور وہاں پہ خدا سے جو جڑنا ہے جو قرآن کا مقصد ہے اس کو میں اسلام نے آگے رکھا۔ اور جاننا چاہیے، آگے مصنف لکھتے ہیں کہ اور جاننا چاہیے کہ بیکار باتیں بے حد بری ہیں۔ قرآن کچھ میں اسلام جو ہے بولے مبتدی کے واسطے جو ہے مت پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اگر دوسری بیکار باتیں کریں گا، یہ پورے فقراؤں کے واسطے دائرے کے واسطے جو گفتگو چل رہی انتہائی بری بات ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس میں دین کا مقصد اور تیرے دین کے معالجے کی نیت نہ رکھتی ہو وہ سب فضول ہے۔ ہر وہ چیز جس میں جو ہے مقصد دین نہیں ہے اور اس میں جو ہے دین کے معالجے کی علاج کی نیت نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے بھئی ذکر نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس کا علاج کرنے کی واسطے نیت آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، تو ساری چیزیں وہ فضول ہیں۔ اور جو قول وہ فعل کہ خدا تعالیٰ کے لیے ہے اور خدا کے راستے پر ہے وہ فضول نہیں ہے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
یعنی کہہ دے کہ میری نماز اور سب عبادتیں اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اسی توحید کا مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ جان کے بندے سے خدا کی روگردانی کی علامت، یہ علامت ہے، دیکھیے حضرت مصنف لکھ رہے ہیں کہ اللہ سے روگردانی کی جو پھرنے کی علامت ہے اس کا لا یعنی کاموں میں مشغول ہونا ہے، دوسرے بیکار کاموں میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس کے ذکر کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس کی یاد کی طرف، اس کی معرفت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اور دوسرے کاموں میں مہو ہے، فون وغیرہ یہ سب تمام جو ہے لا یعنی کام ہیں، انہیں نیوز سن رہا، وہ کر رہا، یہ اسپورٹس وغیرہ، یہ تو پوری دنیاوی چیزیں ہوں گی، یہ تو تاریخ دنیا ہوا خود کو چھوڑ کے جو ہے انہیں کوئی دنیاوی جو ماحول، جو سیاسی ماحول چل رہا اس کے اوپر گفتگو، تمام لا یعنی باتیں ہو جاتی، غیبتیں وغیرہ تو سیدھا سا گناہ ہیں، جھوٹ وغیرہ تمام یہ چیزیں جو ہے گناہ ہیں، کوئی لا یعنی بات اللہ کے علاوہ، اللہ تک پہنچنے کے علاوہ، اس کے دوستوں کے علاوہ دوسری تمام گفتگو جو ہے لا یعنی ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے جو لکھا گیا ہے، یہ عربی روایت ہے، اگر حدیث میں بھی جو ہے یہ آیا ہے قول، اگر آدمی کی عمر کی ایک ساتھ بھی بیکار کاموں میں صرف ہو تو خسارے میں آیا، نقصان میں آیا، اور اس کی حسرت دراز ہو گئی، اور یہ امپورٹنٹ نقطہ دیکھیے، اور جس کی عمر 40 سال سے متجاوز ہو، 40 سال سے بڑھ گئی، اور اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو، اس کی نیکی جو ہے برائی کے اوپر زیادہ اسے آگے نہیں بڑھی، اور اس کی نیکی برائی پر غالب نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہے، اور جس کی عمر خدا نے 60 برس کی ہو تو وہ عمر میں معذور ہو گیا۔ 40 سال کی عمر ہو گئی اور نیکی برائی سے اگر غالب نہیں ہے تو اگر لکھ رہے ہیں کہ جو ہے دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہے، اور 60 سال کی عمر کے واسطے یہ حدیث رسول ہے، صاف کہہ دیا گیا، وہ شخص معذور ہو گیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے 60 سال ہوئے، انتقال ہو گیا، انہیں یہ نہیں بول سکتا کہ جو ہے میرے کو یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ، کچھ نہیں بول سکتا، انہیں وہاں پہ وجہ نہیں پیش کر سکتا، معذور ہو گیا انہیں۔ خدا کے پاس جو ہے 60 سال کا عمر کا کوئی شخص جو ہے اگر بغیر ترک دنیا کے جا رہا، یا بغیر جو ہے جو مقصد پورا کرنے جا رہا، تو انہیں وجہ وہاں پہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ 60 سال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کی عمر کے ہیں، وہاں پہ اب 60 سال ایک بہت بڑی عمر دے دی گئی اس کو اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے، اب انہیں کوئی وجہ جو ہے وہاں پہ پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ وسلم ہمارے کو فضل کرے، میں تو خالی پڑھ رہا ہوں، اللہ ہمارے کو فضل فرمائے۔ بس ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا دعویٰ تو ایسا ہے، دیکھیے ہمارے اوپر بات ہے یہ، بس ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا دعویٰ تو ایسا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور خلائق کو بھی چھوڑ دیے، اس پر بھی ہم کام کے در پہ نہیں ہوتے اور خدا کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر ہم بیکاری میں عمر صرف کریں تو نہ دین رہے گا نہ دنیا، مانند قول اللہ تعالیٰ کے خسر الدنیا والآخرہ، یعنی نہ ان کو دنیا ملی نہ آخرت ملی، وہاں پہ بھی نقصان ہوا، وہاں پہ بھی نقصان ہوا۔ هو الخسران ذالک هو الخسران المبین کہہ رہا ہے اللہ میاں، اور یہ سب سے جو ہے کھلی گمراہی ہے، بلکہ اور مطلب کھلا جو ہے نقصان کہہ رہا اللہ تعالیٰ، مطلب انہیں دنیا چھوڑ کے آیا، ترک دنیا کر کے آیا، ادھر آ کے بھی جو ہے یہاں پہ بیکار ہو گیا، نہ دنیا ملی نہ دین ملا اس کو، ترک دنیا کرا، بڑا دعویٰ کرا، جو ہے ہم سب کو جو ہے ترک کر دیے، خلائق کو چھوڑ دیے، سب سے کٹ گئے، اس کے بعد بھی اپنا جو ہے انہیں ذکر میں جو ہے وقت نہیں لگایا اور اللہ کو حاصل نہیں کیا، تو اس کا دونوں طرف نقصان ہو گیا۔ ادھر رہتا تو کم سے کم دنیا کما رہا تھا انہیں۔ اسلام یہ بولتے تھے، اپنے صحابہ کو بولتے تھے، تم نے جو ہے اپنی اچھی دنیا کو تم ٹھوکر مار کے آ گئے، اب بتاؤ یہاں پہ کیا حاصل کرے تم، نہ بولتے تھے اسلام، وہاں پہ تو کم سے کم اچھا کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اس طرح کر رہے تھے، اب اس کو چھوڑ کے آئے نا تو یہاں پہ کچھ حاصل کرنا۔ جب چھوڑ کے آنے کے بعد اسلام اپنے صحابہ کو پوچھتے تھے، تم نے اپنی اچھی دنیا کو جو ہے چھوڑ کے آئے ہو، اب جو ہے یہاں پہ کیا حاصل کرے وہ بتاؤ، بولتے تھے اسلام، اگر وہاں پہ یہاں پہ اب ترک کر کے آنے کے بعد بھی یہاں پہ حاصل نہیں کر رہی تو دونوں طرف نقصان ہوگا اس کا۔ خسر الدنیا والآخرہ اللہ میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ شعر ہے کہ از نقطۂ مقصود نشد فہم حدیثے، لا دین ولا دنیا بیکار مان گئے ہم، مقصود کے نقطے کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، نہ دین ہے نہ دنیا بیکار ہی رہے، کچھ بات جو ہے مقصود کے نقطے کی کچھ سمجھ میں نہیں، نہ دین حاصل ہوا نہ دنیا حاصل ہوئی۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی بس تم اللہ کا ذکر کرتے رہو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کے لیے نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اب آگے جو ہے گفتگو ہے کہ نماز جو ہے وقتیہ فرض ہے اور ذکر اللہ جو ہے فرض دوام ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے گفتگو کل کے حصے پڑھ لیتے ہیں۔